بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے عقل مند ترین اور سائنسدان، دنیا کے سب سے بڑے جو ہیں، خود کو کہتے ہیں کہ ہم بہت علم والے ہیں اور دوسروں کو جاہل کہتے ہیں، اس طرح کی کافی باتیں کرتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جب ان سے کوئی ہم مناظرے کی بات کرتے ہیں اسکائپ پر یا لائیو ان کے ٹیلی ویژن پر، تو یہ ان کو سانپ سونگ جاتا ہے یا ان کو جواب نہیں آتا، اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ مرزا قادیانی ان کا سربراہ تھا، اس پر تو ایک علیحدہ ویڈیو بنے گی کہ وہ کتنا بڑا سائنسدان تھا۔ وہ دجال کو ریل گاڑی کہتا تھا اور اس کے امتی جہاز کو کہتے ہیں کہ وہ دجال ہے، اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہر ایک علیحدہ ٹاپک ہے مرزا قادیانی کا، اور یہ اس پر تو کافی ویڈیوز بنتی ہیں، اس کے اتنے بڑی بونگیاں ہیں، نظر اس کو آتا نہیں تھا، جوتا اس کو نظر نہیں آتا تھا، سیدھا کون سا ہے الٹا کون سا ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک پاؤں میں جوتا نہیں ہے تو کافی دور جا کے اپنے مریض سے کہتا کہ بیلنس نہیں ہے میرے چلنے کا، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مریض نے کہا حضرت صاحب آپ ایک جوتا بھول گئے گھر میں۔ وہ پھر 2-3 کلومیٹر آگے گئے تھے، واپس آگے جوتا پہن کے پھر واپس آیا۔ مرزا قادیانی اس طرح کا وہ بندہ تھا، اور خود ہی اپنی ان کی کتابوں سے یہ ذلیل ہو رہا ہے اور بہانے یہ بناتے ہیں کہ جی سچے بندے جو ہیں اس کو دنیا تمسخر کرتی ہے، اس طرح کرتی ہے۔ یہ ان کے بہانے ہیں اپنی عوام کو یا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، حالانکہ ان کی کتابوں یہ اپنی کتابوں سے خود ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کے نمایاں جو پنڈت ہیں فیس بک پہ آج کل، ان کی چند جھلکیاں دکھاتے ہیں ان کی کافی جو بڑے سائنسدان خود کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ملک سبا الظفر ہے، یہ چند جھلکیاں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی ان کی جو ہے اس طرح کی باتیں ہیں۔ جو کہتا ہے جی ہم نے یہ سوال کیا کہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت امن کی حالت ہوگی، کسی طرف جنگ نہیں ہوگی یا اس طرح کا جو آج کل کے دور میں ہے، بلکہ مرزے کے دور میں بھی تھا اور اس کے بعد بھی ہے، تو اس فرق نہیں پڑا۔ تو ہم نے پوچھا کہ فرق پڑنا چاہیے تھا اگر تم مرزے کو کہتے۔ وہ کہتا ہے جی امن کا مطلب ہے تعلیم۔ یہ دیکھیں اس کا لکھا ہوا، کہتا ہے جی امن کا مطلب تعلیم ہے جی۔ اب تعلیم کی بھی ان کی حالت دیکھ لیں کہ امن کے مطلب کو ہم تعلیم سے یہ جوڑ رہے ہیں۔ اس کی ایک اور بھی ملک سبا ظفر کی ایک اور بھی کارستانی ہے کہ یہ کہتے ہیں جی آپ کو سائنس کا کیا پتا کہ احتلام سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ جب ہم نے کہا تھا کہ انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا تو مرزا کا کیوں احتلام ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی آپ کو سائنس کا پتہ نہیں، احتلام سے بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ نہ کسی لغت میں اس طرح کی باتیں ہوں گی، نہ اس طرح کی اور بھی باتیں ہوں گی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول پر بھی اپنی طرح سے یہ باتیں گھڑتے ہیں جو ہم ان کو بتاتے ہیں، لیکن ان کی عقل میں نہیں آتی کیونکہ کفر کے پردے پڑے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں کے آگے۔ تو اس کے بعد ایک اور سائنسدان ہے سچا احمدی، اپنی آئی ڈی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اپنے نام کے برعکس بنائی ہوئی ہے۔ تو مرزا اپنی کتابوں میں خود ثابت ہوا تھا کہ جی وہ کہتا تھا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجر ہے۔ عربی میں اس نے لکھا تھا البغایا کہ وہ کنجر کی اولاد ہے۔ تو اس سچے احمدی صاحب نے کہا کہ جی اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اس نے بھی 1-2 آیتیں بھی بتائی ہیں، حالانکہ عربی ایک وسیع زبان ہے اس لیے اس کے مطلب اور بھی ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے کافر کے حوالہ پھر دیا کہ یہ مرزے کی ہی اس نے البغایا کی یہ ترجمے کیے ہوئے تھے، جس کا مطلب ہے زانیہ، زن فحشہ، یعنی یہ فارسی اور عربی مکس ہے سارا کچھ۔ یہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ترجمہ کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ مرزا کنجر ثابت ہوا ہے۔ خراب عورتیں، یہ خراب عورتیں
یہ سب کو پتہ ہے یہ موضوع کس چیز کا چل رہا ہے، یہ بات کیا شروع ہو رہی ہے. ہر شخص بد الحلال ہے اور خراب عورتوں اور دجال نسل کی ہیں، اس طرح کی یہ ساری باتیں ہیں. اور اس نے جو طویل کی ہے وہ آپ دیکھ کر آپ کو ہنسی ضرور آئے گی. یہ کوئی دوسری کا بچہ بھی دیکھے گا تو وہ بھی ہنسے گا. بازاری عورتیں. تو جب ہم نے یہ بتائی چیزیں کہ یہ مرزا قادیانی تو یہ ترجمے کرتا ہے اور تم کیا کہتے ہو، پھر اس نے کہا جی کافی لمبی چوڑی اس نے خیالی پلاؤ بنا کے کہا تھا کہ خراب کا مطلب ہے کہ صحت خراب ہوتی ہے. تو یہ سچا احمدی صاحب بھی بہت بڑے سائنسدان ہیں. یہ انہوں نے ایک لاسٹ ویڈیو بنائی تھی، ہمارے دوست ہیں سچی بات، انہوں نے 3 ویڈیو بنائی تھی. ایک حدیث کا ٹاپک چل رہا تھا کہ غیر معروف ہے اور اس کے راوی بھی بہت ضعیف ہیں. تو وہ حدیث یہ مرزا قادیانی پہ جوڑتے ہیں کہ یہ جو ہے سورج چاند گرہن کا معاملہ تھا، لیکن وہ اس حدیث میں بھی جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. کہ ہمارے ایک دوست نے سچی بات نے یہ ویڈیو بنائی، تو اس کے انہوں نے جواب میں ویڈیو تو بنائی ہے اس سچے احمدی نے، لیکن خالی تانے بانے اور اس طرح کی باتیں کی ہیں اور اس کا جواب نہیں دیا ویڈیو کا. اور سائنس کی یہ سناتے رہے لوگوں کو ہم کو بڑی سائنس آتی ہے اور اس طرح کی یہ انہوں نے باتیں کی، لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ چاند کو سیارہ نہیں کہتے. یہ کہ اس نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے، وہ میں کلپ دکھا بھی سکتا ہوں اگر کسی کو ضرورت ہے تو، میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ چاند ایک سیارہ ہے، حالانکہ چاند ایک علیحدہ چیز ہے. اب ویکیپیڈیا میں جا کے دیکھ لے کہ کیا ڈفرینس ہے پلانٹس اینڈ مون. تو یہ جناب بہت بڑے سائنسدان ہیں، ان کو صرف سکھایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ جاہل ہیں، ان سے ان کو کسی چیز کا نہیں پتا. تو صرف اس طرح کی یہ باتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں یا حیات مسیح کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے بیچاروں کو، تو جس کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے پھر جاتا ہے کہ ہم ہی ہیں سب کچھ. تو اب ان کا اندازہ خود ہی لگا لیں کہ جہاں پہ خراب عورتیں لکھا ہوا ہے اس نے کہا کہ جی اس کا مطلب ہے صحت خراب. بہرحال اس طرح کے یہ بیچارے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور سائنس کی باتیں کرتے ہیں جس کا ان کو الف بے کا نہیں پتا. کہ اگر دوسری کلاس کے بچے کو بھی پوچھے نا کہ چاند جو ہے وہ کیا ہے، سورج ہے کہ کیا مون ہے، یعنی کہ جو سیارے کے گرد گھومتا ہے اس کو سیارہ تو نہیں ہم کہتے ہیں. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جو کافی لمبا چوڑا ہے، اس کے بارے میں اگر اس کو بتانا پڑے گا تو میں اس کی لمبی کلاس لے سکتا ہوں. ایک ہو گیا مطلب سبا ظفر، اس کی ہم نے ورائٹی دکھائی اور سائنس دکھا رہی ہے کہ یہ سچا احمدی ہے، اس کی بھی کافی ورائٹی ہیں، جب ہم ان کے صرف چند نمونے دکھا رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی ان کا ایک اور ملک مبین احمد ڈی جے یا ٹی جے جو بھی ہے. یہ سبھی لوگ اس ایک طرح کے یہ بات اس طرح کی کرتے ہیں کہ قرآن کی بات کر کے آگے سے کوئی اور بات شروع کر دیتے ہیں، کوئی حدیث کی بھی شاید بات نہیں ہوتی، یا غیر معروف باتیں کرتے ہیں اور دکھاتے قرآن کا ہے. اور اس طرح کے کافر لوگوں سے بچیں. اور اس طرح کے یہ جو جاہل اور گوار لوگ ہیں، یہ جو دوسرے مسلمانوں کو جاہل کہتے ہیں، اگر ان سے ہم کوئی ثبوت یا حوالہ مانگیں تو ان کی ہوا نکل جاتی ہے. میں تو ہمارے کئی دوست کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے تو کچھ کسی قسم کا علم نہیں ہے، تو یہ میرا چیلنج بھی نہیں قبول کرتے. تو دوسرے ہمارے کتنے قابل تعلیم یافتہ دوست ہیں جن کے یہ چیلنج قبول نہیں کرتے، اسکائی پہ نہیں آتے، اور یہ صرف اور صرف تانے بانے کرتے ہیں عورتوں کی طرح اور الزام تراشی یہ وہ. تو آپ ان کا اندازہ خود لگا لیں کہ یہ کس کیٹیگری اور کس علم کی ان کی لیول ہے. اب اگر ان سے اس طرح کے ثبوت اور حوالے مانگیں گے تو ان کی اس طرح کی ہوا نکل جاتی ہے. اور ان کی بس ویڈیو دیکھیں کہ اس میں تانے بانے مارتے ہیں، اور اللہ ان کو ہدایت دے. ہم تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں
اور اس طرح کے یہ جو کفر پھیلاتے ہیں اس پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عوام دوستوں کو السلام علیکم، انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر بھی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔